کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات 9 ذو الحجہ اور جمعہ کا حسین امتزاج آپ کی پوری زندگی کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ جی ہاں، آج کی رات وہ رات ہے جب رب العالمین خود آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ایک کے بعد ایک سوال کرتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مشکل میں آسانی عطا کروں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں کیا فرمایا اور کیسے آپ آج کی رات کو اپنا مقدر بدلنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ دل کی کسی پریشانی، رزق کی تنگی یا گناہوں کے بوجھ سے نڈھال ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آج کی رات آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی موقع ہے۔ آئیے اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں وہ راز جو شاید آج تک ہم سب نے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اب نہیں، کیونکہ آج کی رات زندگی بدلنے والی رات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کے پاک نام سے آغاز جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ آج کا دن، آج کی رات اور آج کی گھڑی وہ عظیم گھڑی ہے جس کا ذکر حدیث میں بارہا آیا۔ آج 9 ذو الحجہ ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندوں پر ٹوٹ کر برستی ہیں، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ رب العزت زمین والوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 9 ذو الحج کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ رات ہے جس کی قدر و قیمت کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس کا دل خوف خدا سے لبریز ہو۔ یہ وہ رات ہے جب ایک بندہ اگر سچے دل سے توبہ کرے، اللہ سے مغفرت مانگے، آنسو بہائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ ناظرین کرام، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے آج اپنے رحمت کے دروازے کھولے بیٹھا ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی تو ہو جو میرے حضور جھکے، کوئی تو ہو جو مجھ سے مانگے، کوئی تو ہو جو روئے گڑ گڑائے، میں اسے بخش دوں، میں اسے اپنا بنا لوں۔ جمعۃ المبارک کا دن اور ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ، یہ دونوں خود ہی عظیم ہیں، لیکن جب یہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو پھر یہ دن ایک ایسا خزانہ بن جاتا ہے جس سے جو مانگے، جو چاہے، جو توبہ کرے، وہ خالی نہیں لوٹتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ انہی 10 راتوں میں سے ایک یہ 9 ذو الحج کی رات ہے جسے عرفہ کی رات بھی کہتے ہیں۔ اسی رات کی فضا میں حاجی میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگتے ہیں، روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیتا ہے۔ آپ حج پر نہ بھی ہوں تو بھی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ کی رحمت کسی ایک جگہ پر مخصوص نہیں۔ اگر آپ آج کی رات اللہ کے حضور جھک جائیں، سچے دل سے توبہ کریں، ماضی کے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں اور اللہ سے نئے سفر کی دعا کریں، تو یقین مانیں وہ رب آپ کو بھی حج والوں کی طرح معاف فرما سکتا ہے۔ وہ رب جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ رب جس کی رحمت کا دائرہ آسمانوں سے بڑا ہے، وہ رب جو ندامت پر مغفرت فرماتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی دعا ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آج کی رات اس کو اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ آج کے دن میں اگر کوئی سجدے میں گر جائے اور رو کر اپنی بات اللہ سے کہے تو فرشتے اس کے آنسو جمع کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے سجدے میں پکارا، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، میں اس کی حاجت پوری کرتا ہوں، میں اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہوں۔ ذرا غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی ہے مغفرت مانگنے والا، یعنی اللہ خود آواز دے رہا ہے، بلاتا ہے،
پکار رہا ہے اور بخشش بانٹ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، میری بہن، کیا ہم اتنے بدقسمت ہو گئے ہیں کہ اس عظیم موقع کو ضائع کر دیں؟ کیا ہم اس رات کو یوں ہی سوتے ہوئے گزار دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آج کی رات ہم اپنے دلوں کو جھکا دیں گے، اپنے ہاتھ اٹھا دیں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ آج ہم اس دروازے پر جھکیں گے جو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اگر رزق کی تنگی ہے، آج مانگ لو۔ اگر بیماری ہے، آج دوا مانگ لو۔ اگر دل میں بوجھ ہے، آج سکون مانگ لو۔ اگر کوئی مصیبت ہے، آج راحت مانگ لو۔ اگر گناہوں کا بوجھ ہے، آج معافی مانگ لو۔ اگر زندگی بے مقصد لگ رہی ہے، آج اللہ سے روشنی مانگ لو۔ آج کی رات وہ خزانہ ہے جس سے جو بھی مانگے خالی نہیں جاتا۔ ذو الحجہ کا مہینہ ویسے بھی عبادات کا مہینہ ہے۔ اس میں کیے جانے والے اعمال کا بدلہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ آج کی رات ایک تسبیح بھی پڑھیں گے تو وہ ہزاروں کے برابر لکھی جائے گی۔ اگر آپ آج رات 2 نفل بھی پڑھیں گے تو وہ رب کے نزدیک بہت بڑی عبادت کے طور پر قبول ہوں گے۔ تو کیوں نہ آج ہم یہ عہد کریں کہ آج کی رات کو ضائع نہیں کریں گے؟ کیوں نہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، درود پڑھیں، دعائیں کریں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کیا آپ نے روزہ رکھا؟ اگر نہیں رکھا تو نیت کر لیں اور اگلے سال اس موقع کو مت چھوڑیں۔ لیکن آج کی رات ابھی باقی ہے، دعا کا دروازہ کھلا ہے، رحمت برس رہی ہے، فرشتے گھروں میں اترے ہوئے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ اگر آپ کی آنکھیں اشک بار ہوں، دل نادم ہو اور زبان پر استغفار ہو تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے آنسو مجھے بہت محبوب ہیں۔ وہ جب روتا ہے تو میں اس پر اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہوں، اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہوں، اس کے دامن کو پاک کر دیتا ہوں۔ تو آئیے آج کی رات ہم سب مل کر توبہ کریں، ندامت سے روئیں، اپنی محرومیوں کا ختم کریں، اللہ کو منائیں اور اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ یہ رات ہمیں اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن جو نصیب ہو گئی ہے اسے ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آج کی رات کی برکت سے، اس کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے، اس کے رزق سے، اس کے سکون سے، اس کے نور سے اور اس کی محبت سے مالا مال فرما دے۔ ہمیں وہ بنا دے جسے وہ اپنا بندہ کہہ کر پکارے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں ہدایت دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے گھروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے اور ہمارے دلوں سے حسد، بغض، نفرت، غرور اور تکبر کو نکال دے۔ یا اللہ، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، آج کی بابرکت رات تیرے حضور جھکے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یا رب، ہماری لغزشیں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے چھپے اور کھلے گناہ سب بخش دے۔ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہماری زبانوں پر سچائی جاری فرما اور ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ، جن کے دل غموں سے بوجھل ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کے درجات بلند فرما، زندہ ہیں تو صحت و سلامتی عطا فرما، وفات پا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا رب، امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے دکھوں کو راحت میں بدل دے اور ہمیں آپس میں محبت، اتحاد اور اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی عبادت کی لذت عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما اور ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنا وفادار بندہ بنا لے۔ یا رب، اس رات ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کی دعا تیرے نیک بندے مانگتے ہیں، اور اس سب سے محفوظ فرما جس سے تیرے محبوب پناہ مانگتے تھے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ محمد المصطفیٰ
سب مل کر آمین کہہ دیجئے اور ان دعاؤں میں شریک ہو جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔